ہر قسم کے مجرب اور پرتاثیر وظائف کے لیے اذکار آمین چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بگڑے ہوئے انسان کو راہ راست پر لانے کا وظیفہ۔ ابلیس نے اللہ کے حکم پر سجدہ نہیں کیا اور تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ اب یہ آیت جو میں بتاؤں گی ان لوگوں کے لیے ہے جو سجدے سے بھاگتے ہیں، یعنی نماز سے بھاگتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، دل نہیں لگتا نماز میں، کبھی پڑھنا شروع کرتے ہیں اور کبھی نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، یا ان کو بہت ترغیب بھی دی جائے تو وہ نماز کی طرف نہیں آتے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ آدمی جو سجدہ کرنے سے بھاگتا ہے، نماز میں دل جمی نہیں رکھتا، نماز سے کتراتا ہے، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نماز نہ پڑھی، وہ آدمی ان آیات کو اگر خود پڑھے یا دوسرا کوئی پڑھے، اللہ نے اس میں اتنی تاثیر رکھی ہے کہ وہ فرشتوں کی طرح سجدہ کرنے والا بن جائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق آدم کیا، آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو چونکہ ایک مقام دینا تھا، اور آدم کو نہیں بلکہ سارے بنی آدم کو مقام دینا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنایا۔ اب ہر انسان فخر کرتا ہے کہ میرا خاندان ہے، میرا یہ قبیلہ ہے، لیکن یاد رکھیں دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی اولاد بنائے ہیں، تو سارے انسان ایک نبی کی اولاد ہیں، تو اس میں کوئی انسان یہ نہ کہے کہ میں اعلیٰ ہوں دوسرا کم تر ہے، بلکہ اللہ نے ساروں کو نبی کی اولاد بنایا۔ آدم علیہ السلام کی خلافت منوانی تھی، اللہ نے ان کو آگے کھڑا کیا اور فرشتوں کو پیچھے کھڑا کیا۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، سارے جو فرشتے تھے وہ سجدے میں چلے گئے اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب سارے فرشتے سجدے میں تھے تو اللہ رب العزت نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے کہا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، آگ اونچی مٹی پست، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اللہ نے فرمایا دفع ہو جا، اس آسمان سے نکل جا، جنت سے نکل جا، تو ملعون، تو بدبخت۔ جب یہ اللہ نے فرمایا اور پھر ایک دم اللہ نے اگلا جملہ فرمایا اب تجھ پہ میری لعنت قیامت کی صبح تک برسے گی، اب تو ملعون بن چکا ہے۔ یہ بنی آدم اور مسلم پر دو سجدے جو فرض ہوئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا سجدہ وہ اللہ کے حکم کا ہے اور دوسرا سجدہ لعنت سے بچنے کا ہے، پہلا رحمت کا ہے اور دوسرا عذاب لعنت سے بچنے کا ہے۔ میرا امتی جب دو سجدے کرتا ہے تو اللہ کی رحمت میں بھی آ جاتا ہے اور اللہ کے غضب سے بھی بچ جاتا ہے۔ ایک آدمی سفر پہ جا رہا تھا، اس نے فجر ظہر عصر کوئی بھی نماز نہیں پڑھی، ساری نمازیں چھوڑ دیں۔ رات کو جب وہ لیٹا تو شیطان اس کے سامنے کوئی انسانی شکل لے کر آیا اور اسے کہنے لگا کہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، چھٹکارا چاہتا ہوں، تیرا قرب مجھے ملا ہوا ہے، میں پیدائشی تیرے ساتھ ہوں، تیرا جن ہوں، میں شیطان ہوں، لیکن میں شیطان بھی تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ تیرے جیسا آدمی مجھ سے پناہ چاہ رہا ہے؟ تو شیطان نے کہا اس لیے کہ میں نے 7 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی، کوئی بھی آسمان کی جگہ سجدے سے خالی نہیں چھوڑی، لیکن ایک سجدہ میں نے آدم کو نہیں کیا، قیامت کی صبح تک ملعون ہو گیا، اور تو نے تو صبح سے رات تک اپنے رب کو سجدہ
سجدہ نہیں کیا، اذان سنتا تھا نماز نہیں پڑھتا تھا، اذان سنتا تھا سجدہ نہیں کرتا تھا، مجھ پر قیامت تک لعنت برس رہی ہے آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو تجھ پہ اللہ کی کتنی پھٹکار پڑے گی، میں اس عذاب سے ڈر رہا ہوں۔ تو یاد رکھیں، لوگ روتے ہیں جی پتہ نہیں کیوں پریشانیاں آ گئیں، کیوں تکلیف آ گئی، یہ نحوست کیوں ہے، بے برکتی کیوں ہے، رزق کیوں نہیں آ رہا، اور مسئلے کیوں ہیں، عورتیں مرد روتے ہیں، یہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ہیں۔ جب اللہ کا منادی آپ کو کہتا ہے سجدہ کرو اور اذان سنتے ہیں تو پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، گویا کہ باغی ہیں، یہ نماز نہ پڑھنے والا بندہ باغی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے میں ان نوجوانوں کے گھروں کو جلا دوں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ نماز پڑھتے ہی نہیں، بس یہ کہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، تو جو نہیں پڑھتے تو وہ کتنا اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اب یاد رکھیں، جس کو نماز کی عادت نہ ہو، نماز چھوڑ دیتا ہو، رمضان میں نماز پڑھ رہا ہے، رمضان جاتے ہی نماز بھی ختم، جمعے کو اتنی بڑی تعداد آ جاتی ہے اور عصر کی نماز میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس محلے میں لوگ کتنے ہیں۔ تو نماز کے عادی بنانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو یا دوسروں کو، تو یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 30 ہے، اس کو آپ اپنا وظیفہ بنا لیں۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ جو اس کو 33 بار پڑھ کر پانی پہ پیے گا، یہ چلتے پھرتے پڑے گا یا کسی کے لیے پڑھ کر دعا کرے گا، چند دن کر لیں، 7-8 دن کر لیں، اللہ تبارک و تعالی نماز کا عادی بنا دے گا۔ یہاں حال یہ ہے، مخلوق سے مانگنے کو دل کرتا ہے، اللہ کو سجدہ کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، اللہ سے مانگنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ جس آدمی کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے، پھر اللہ اسے بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے، اللہ اسے در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا لیتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔